اس ادارے کے نائب محتمم قاری محمد احمد رحیمی جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام سین بہاولپور کے سٹی کے، میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک بھرپور دورہ سامنے رکھا۔ ہمارے اس دورے کا مقصد جو 7 روزہ جنوبی پنجاب کے بیلٹ کا دورہ ہے، کل ہم بہاول نگر کے مختلف تحصیلوں منچن آباد، حاصل پور، بہاول نگر سٹی میں مختلف چشتیاں میں مختلف خدمات حضرت مولانا حامد الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے منعقدہ کانفرنسز میں ہم نے شرکت کی۔ ہمارے اس دورے کا مقصد شہداء کی اس جماعت، مولانا سمیع الحق شہید کی اس عظیم جماعت، مولانا حامد الحق شہید کی اس عظیم جماعت کے مشن، اس نظریے، اس جدوجہد کا تسلسل ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس وطن عزیز کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن باطل قوتوں کے سامنے الحمدللہ سر نہیں جھکایا۔ جمعیت علماء اسلام ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، وطن عزیز اور اسلام سے محبت کی ایک عظیم داستان کا نام ہے۔ ہم جمعیت علماء اسلام کا علم لیے، ان اکابرین کی اس عظیم جماعت کا جھنڈا لیے، پاکستان کے طول و عرض میں جمعیت علماء کو منظم کرنے کے لیے تنظیمی دورے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پورے ملک سے جمعیت علماء میں شمولیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نوجوان طبقہ بالخصوص حضرت مولانا حامد الحق شہید کی شہادت کے بعد اس عظیم جماعت سے ان کی محبتیں، ان کی الفتیں بہت بڑھ گئی ہیں، جوگ درجوں کو اس قافلہ حق میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں میڈیا کے توسط سے حالیہ سینٹ سے جو غیر شرعی غیر اسلامی بل پاس ہوا ہے، ہم اس بل کی بھی مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فی الفور ایسے غیر شرعی غیر اسلامی بلز کو واپس لے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا ہے اور پاکستان کی آئین میں یہ درج ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون سازی جو اسلام سے متصادم ہو، اسلامی احکامات قرآن و سنت سے متصادم ہو، ایسی قانون سازی پاکستان میں ممکن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان قوتوں کو بھی حکومت وقت کو سامنے لانا ہوگا کہ جو قوتیں ایسی غیر اسلامی بلوں کے پیچھے، غیر اسلامی قوانین کو پاکستان میں رائج کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں پاکستان میں کسی بھی ایسی غیر اسلامی قانون سازی، غیر اسلامائزیشن کے لیے پاکستان کو جس ڈگر پہ چلانے کی کوششیں ہیں، اس کے سامنے انشاءاللہ آہنی دیوار ثابت ہوں گے۔ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے اپنے اکابرین، اپنے عظیم شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ الحمدللہ پاکستانی قوم کی توقعات ہماری جماعت کے ساتھ ہیں۔ جس طرح کی پذیرائی پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کو مل رہی ہے، الحمدللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے طول و عرض میں آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء ایک منظم مضبوط قوت کے طور پر سامنے آئے گی اور انشاءاللہ آنے والے پارلیمانی سیٹ اپ میں بھی جمعیت علماء کا ایک بھرپور کردار ہوگا۔ میں میڈیا کے توسط سے پاکستان کی ان دشمن قوتوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے اپنے ریاست کے ساتھ گلے شکوے ضرور ہوں گے، لیکن دشمن قوتوں کو ہم پوری قوم کا یہ پیغام ہے، دینی طبقے کا، علماء کرام کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات، ہمارے آپسی گلے شکوے، خبردار کسی قسم کی جرت دشمن قوم یہ نہ کرے کہ وہ پاکستان کو ترنے والا سمجھ کر پاکستان پر یلغار کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستانی عوام، یہ علماء کرام انشاءاللہ ہر قسم کی ایسی یلغار کے مقابلے میں
اپنی افواج کے ساتھ، اپنی دفاعی فرنٹ لائن کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے، اپنے وطن عزیز کا دفاع کریں گے. جس بھرپور انداز میں بہاولپور کی سرزمین پر ان بزدلانہ کارروائیوں کے نتیجے میں، بزدلانہ حملے کے نتیجے میں جو معصوم بچوں اور باپردہ خواتین کی شہادت ہوئی، معصوم سویلینز کی شہادت ہوئی، اس کے جواب میں افواج پاکستان نے جس جرات مندی کے ساتھ ان طاغوتی قوت پاکستان کے دشمن عناصر کو جو بھرپور جواب دیا، الحمدللہ افواج پاکستان کی دفاعی فرنٹ لائن خراج تحسین کی مستحق ہے. اور پوری قوم یہ بات جانتی ہے کہ افواج پاکستان کے بعد اگر پاکستان کی کوئی سیکنڈ دفاعی فرنٹ لائن ہے تو ان مدارس کے طلبہ اور علماء کرام ہیں. علماء سے بڑھ کر کوئی محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتا. میں ریاست سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان پاکستانی علماء، ان مذہبی دیندار طبقے کو اپنا سمجھے، ان کے لیے طرح طرح کے مسائل نہ پیدا کریں. اس پورے جنوبی بیلٹ کے علماء کرام کو شیڈول 4 جیسے ظالمانہ قوانین کا سامنا ہے. ہمارے علماء کرام شیڈول 4 نامی اس گھناؤنے قانون کے شکنجے میں ہو کر ان کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، ان کی ساری زندگیاں پابند ہو جاتی ہیں. میں حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بے گناہ اور ان محب وطن امن پسند علماء کرام کو اس قسم کی پابندیوں سے فی الفور آزاد کریں اور ان کو وہ مواقع فراہم کریں کہ یہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، وطن عزیز کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. میں اس بات کا اعادہ ایک مرتبہ پھر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت مولانا سمیع الحق شہید، حضرت مولانا حامد الحق شہید کے مشن کو بھولے نہیں. ہم ان کے اس عظیم جد و جہد، ان کے اس عظیم کاروان، ان کے اس عظیم مشن کے وارث ہیں، اور الحمدللہ ان کا وہ عظیم مشن پاکستان کے طول و عرض میں پھیلا کر دم لیں گے. اور ریاست پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ ان عظیم شہداء کے قاتلوں کو جلد از جلد قرار واقعی سزا دیں. ان عظیم شخصیات کے قتل کے در پہ جو قوتیں تھی ان کو منظر عام پر لائیں، جو سہولت کار تھے ان کو منظر عام پر لائیں، اور پاکستان کی اس نظریاتی اور جغرافیائی حدود کے محافظ علماء کرام اور دیندار طبقے کو یہ احساس دیں کہ ان علماء، ان مذہبی سیاسی رہنماؤں کا خون اتنا سستا نہیں. اگر کوئی یہ جرت کرے گا مستقبل میں تو ریاست ان قوتوں کا آہنی ہاتھوں سے مقابلہ کرے گی. ہم یہ توقع رکھتے ہیں ریاست سے کہ وہ حضرت مولانا سمیع الحق شہید اور مولانا حامد الحق شہید کے قاتلوں کی گرفتاری میں بھرپور معاونت کرے گی، اس کیس کو سنجیدہ لے گی. اب تک کی ہونے والی تفتیش بالکل زیرو ہے، اس سے ہم کسی بھی صورت مطمئن نہیں، اور ہم نے بارہا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ریاست اس ہمارے جیسے محب وطن طبقے کو، دین پرست طبقے کو بالکل بھی لائٹ نہ لے. ہم الحمدللہ اپنے شہداء کے خون کا پیچھا بھی کریں گے اور ان کے انصاف کا مطالبہ بھی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک بھرپور تحریک کی صورت میں ان قاتلوں کا بھرپور مقابلہ بھی کریں گے اور ان سے حساب بھی لیں گے. وصلی اللہ تعالی